رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انا لننصر، بے شک البتہ ہم مدد کرتے رہیں گے، رسولنا اپنے پیغمبروں کی، والذین آمنوا اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں بھی، ویوم یقوم الاشہاد اور اس دن بھی جس دن کھڑے ہوں گے گواہ، یوم لا ينفع الظالمین اس دن فائدہ نہ دے گی ظالموں کو، معذرتہم ان کی معذرت، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ اور ان کے لیے ہوگی پھٹکار، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور ان کے لیے ہے برا ٹھکانہ، وَلَقَدْ آتَيْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے دی، موسیٰ الہدیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت، وَأَوْرَثْنَا اور ہم نے وارث بنایا، بنی اسرائیل الکتاب بنی اسرائیل کو کتاب کا، ہدیٰ و ذکرى جو کتاب ذریعہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ عقل والوں کے لیے، فاصبر پس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، واستغفر لذنبک اور بخشش طلب کیجئے اپنے گناہ کے لیے، وسبح بحمد ربک اور تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، بالعشی پچھلے پہر بھی، والابکار اور صبح کے وقت بھی، ان الذین بے شک وہ لوگ، یجادلون فی آیات اللہ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں، بغیر سلطان اتاہم بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، ان فی صدورہم نہیں ہے ان کے سینوں میں، الا کبر مگر تکبر، ما ہم ببالغیہ حالانکہ وہ اس تک پہنچنے والے نہیں، فاستعذ باللہ پس آپ پناہ طلب کیجئے اللہ کی، انہ هو السمیع البصیر کہ بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا۔ سورہ کی ابتدائی دو آیات میں اللہ پاک نے وعدہ نصرت بیان فرمایا ہے، اگلی دو آیات میں اللہ نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا بطور مثال کے کہ اللہ نے ان کی نصرت فرمائی، اور پانچویں اور چھٹی آیات کے اندر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل حالات کے اندر 4 باتوں کی تلقین فرمائی ہے۔ تو ارشاد فرمایا انا لننصر رسلنا کہ بے شک البتہ ہم مدد کرتے رہیں گے اپنے پیغمبروں کی، والذین آمنوا اور ان لوگوں کی بھی جو ایمان لائے، یعنی مشکل وقت جب بھی میرے کسی پیغمبر پر اور ان پر ایمان لانے والوں پر آئے گا تو میں رب یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کی ضرور مدد کرتا رہوں گا، اور یہ وعدہ نصرت فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں بھی ہے کہ دنیا میں جب مشکل مرحلہ آئے گا تو تب بھی اللہ کی مدد آئے گی، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ اور اس دن بھی اللہ کی مدد آئے گی جس دن گواہ کھڑے ہوں گے گواہی دینے کے لیے۔ اس سے مراد میدان حشر ہے، یوم الحساب ہے، کہ جس وقت
انسان کے جو ہے اعمال اور کرتوت کے گواہ اس وقت موجود ہوں گے اور اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ اس میں خود انسان کا وجود بھی ہے، اللہ کے انبیاء بھی ہیں جو امتوں کے حق میں گواہی دیں گے، اور اسی طرح زمین اور دوسرے تمام اللہ کی مخلوقات جنہوں نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا وہ سب کے سب گواہی دیں گے۔ تو بہرحال فرمایا اس دن بھی ہم مدد کریں گے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، اور اس دن کی آگے کیفیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، جب وہ دن آ جائے گا اس دن نفع نہیں دے گی ظالموں کو معذرتهم، ان کی معذرت، ان کا عذر پیش کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہاں ظالمین کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، اور ظلم قرآن مجید نے جسے ظلم عظیم کہا ہے وہ شرک ہے۔ اس کے علاوہ بھی بدعمالیاں بھی یقیناً ظلم میں داخل ہیں کہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں کو، گناہ کرنے والوں کو بھی اللہ نے ظالم شمار فرمایا ہے۔ تو بہرحال توبہ اور ندامت دنیا میں تو کام آ سکتی ہے کہ اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن آخرت میں جا کر معذرت کرنا کہ ہم سمجھے نہیں، تو اس وقت کی معذرت کسی قسم کی کوئی کام آنے والی نہیں۔ ہاں اس وقت جو چیز پلے پڑے گی، آگے اللہ نے اس کا ذکر فرمایا وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اس دن کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے اللہ کی پھٹکار ہوگی۔ لعنت کا معنی یہ ہے اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دیں گے، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو۔ تو بہرحال فرمایا ان کے لیے پھٹکار ہوگی، یعنی رحمت سے دوری۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور انجام ان کا کیا ہے؟ فرمایا ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے، اس سے مراد جہنم کا گڑھا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب بھی جہنم کا عذاب کا ذکر آئے تو اللہ کی پناہ طلب کیا کریں۔ آگے آیات میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اس بات کی تلقین فرمائی۔ اب اگلی دو آیات میں اللہ نے بطور مثال حضور کے سامنے، صحابہ کے سامنے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا کہ جناب موسیٰ بھی پیغمبر تھے، ان پر ایمان لانے والے بنی اسرائیل بظاہر بہت کمزور تھے، فرعون کے ظلم کے آگے ان کا بس بھی نہیں چلتا تھا، لیکن اللہ کے پر جب وہ ایمان لے آئے تو فرعون ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ اللہ نے انہیں دریا پار فرما کر انہیں جو ہے نجات دی، اور فرعون کو اسی دریا کے اندر غرقاب فرما دیا۔ تو اللہ نے بطور مثال ذکر فرمایا، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ الہدیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت۔ تو پیغمبروں کو بھی ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی، ہدایت کسی اور کے اختیار میں نہیں۔ تو فرمایا ہم نے حضرت موسیٰ کو ہدایت دی، وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا، یعنی انہیں تورات پر عمل کرنے کا پابند بنایا، اور جب انہوں نے اپنا لیا تو اللہ کی نصرت شامل حال ہو گئی۔ اور کتاب تورات کے متعلق اللہ نے دو صفتیں بیان فرمائی، ہدن، کتاب تورات ذریعہ ہدایت ہے، یقیناً ہر آسمانی کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید سب سے بڑھ کر جو قرآن سے جڑ جاتا ہے اللہ پاک اسے سیدھی راہ دکھا دیتے ہیں۔ فرمایا وَذِكْرًا، اور تورات ذریعہ نصیحت بھی ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، لیکن یہ ہدایت اور نصیحت ملے گی عقل والوں کو، جن کی عقل ہی پر پردے پڑ جائیں انہیں قرآن کی آیتوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اگلی دو آیات میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 اعمال کی تلقین فرمائی۔ جب مشکل حالات ہوں، چاہے وہ کفار اور جو ہے مشرکین کی طرف سے ہوں، یا ویسے ہی حالات اللہ کی طرف سے آزمائشوں کے چل رہے ہوں، تو ان حالات میں 4 کام کرنے چاہیے۔ یہ 4 کام اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو حکمن فرمائے، اور آپ علیہ السلام نے اور آپ کے صحابہ نے کر کے دکھائے۔ اب یہ 4 کام کیا ہیں؟ پہلا کام فرمایا فَاصْبِرْ، کفار کی طرف سے جتنے بھی
تکالیف کے مراحل آئیں، آپ نے ان پر جو ہے کسی قسم کا انتقام از خود نہیں لینا، آپ نے صبر کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے 13 سال مکہ کے اندر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن اللہ کے محبوب نے ایک بھی غزوہ وہاں نہیں لڑا۔ جہاد کی کوئی مہم مکہ میں نہیں ہے۔ مدینہ پاک میں آنے کے بعد حکم جہاد آیا، پھر آپ نے 27 غزوات 10 سال کے اندر لڑے اور کئی سریے بھیجے، لیکن مکی زندگی کے اندر فصبر کا حکم ہے، صبر کیجئے، صبر کیجئے۔ بلال مار کھا رہے ہیں، خباب مار کھا رہے ہیں، زنیرہ سمیہ مار کھا رہی ہیں، پورے صحابہ کرام جو ہے وہ مار کھا رہے ہیں اس کافروں سے، لیکن حکم ہے فصبر، ابھی بدلہ نہیں لینا، ابھی انتقام نہیں لینا، یہ تمہاری تکلیف، اس کا بدلہ انشاءاللہ میں خود لوں گا ان سے، اور ایک وقت آئے گا کہ تم لوگ فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوں گے اور یہ تمہارے سامنے ذلیل و رسوا ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا فصبر، پہلا کام صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، وہ پیچھے جو اللہ نے وعدہ نصرت فرمایا ہے وہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ مدد آ کر رہے گی۔ دوسرا کام واستغفر لذنبک، یہ حکم اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہے، لیکن ہر نبی گناہ سے پاک ہوتا ہے، معصوم عن الخطا ہے۔ حکم حضور کو ہے لیکن سمجھانا مجھے اور آپ کو ہے کہ مشکل حالات میں ایک کام تو صبر کرنا ہے، اور دوسرا کام کہ مشکل حالات آتے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ مشکل حالات آتے ہیں ہمیشہ کس وجہ سے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو ہم کرتے ہیں اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا دوسرا کام کیجئے، مشکلوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو گناہوں پر معافی مانگیے، توبہ کیجئے۔ تیسرا کام وسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور اس سے کوئی لمحہ خالی نہ ہو، بالعشی پچھلے پہر ہو، والابکار یا صبح کا وقت ہو، ہر وقت اپنے رب کو یاد کیجئے، اس لیے کہ اللہ کو یاد کریں گے تو جو اللہ کو یاد کرے گا اللہ اسے بھول جائیں گے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، رب تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں، فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آج دنیا کے اندر کوئی طاقتور جس سے میرا آپ کا تعلق بن جائے تو ہم جو ہے بڑے مطمئن ہوتے ہیں، فلاں صاحب جو ہے وہ میرے جاننے والے ہیں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو جب اللہ کی ذات سے میرا آپ کا رات دن کا تعلق بن جائے گا تو کیا دنیا والے ہمارا کچھ بگاڑ سکیں گے؟ نہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں تیسرا کام وسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، بالعشی پچھلے پہر، والابکار اور صبح کے وقت۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ذکر کی حمد کی سب سے بہترین صورت نماز ہے۔ سب سے بہترین صورت کیا ہے؟ اب یہاں بالعشی والابکار سے مفسرین کا کہنا یہ ہے، ابکار سے مراد تو فجر کی نماز ہے، اور عشی کے اندر زور سے لے کر، ہم زور کو بھی کیا کہتے ہیں؟ اسپیر، یہ بھی پچھلا پیر یہاں سے شروع ہو جاتا ہے جو رات شروع ہونے تک عشاء تک چلتا رہتا ہے۔ تو فرمایا صبح کی نماز بھی پڑھیے، اور جیسے ہی دن ڈھلنا شروع کر دے اس کے بعد موقع بموقع اپنے رب کو یاد کیجیے، یعنی نماز پڑھتے رہیے، اور اس کے علاوہ بھی ذکر کی عادت بنانی چاہیے۔ تو بہرحال فرمایا تیسرا کام اللہ کی حمد بیان کیجیے۔ چوتھا کام اگلی آیت کریمہ میں موجود ہے، اور اس کے لیے اللہ نے ذکر فرمایا ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں کے بارے میں، مراد مشرکین مکہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ آ کر بحث مباحثہ کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں آپ کو، بغیر سلطان، بغیر کسی سند کے دلیل کے، آتاہم جو ان کے پاس آئی ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کیجئے، یہ کہتے نہیں 360 ان کو بھی ہم نے پوجنا ہے، اور بغیر دلیل کے بحث کرتے ہیں آپ کے ساتھ، تو آپ کو ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا باطن ہی گندا ہے۔ فرمائے ان فی صدورہم، نہیں ہے ان کے سینوں میں الا کبر، مگر تکبر، کوئی حقیقت پر مبنی یہ بحث نہیں کرتے، صرف تکبر کی وجہ سے یہ آپ کی بات ماننا نہیں چاہتے۔ لیکن فرمایا ما ہم ببالغ، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں لیکن یہ بڑائی تک پہنچنے والے نہیں، اس لیے
کہ جو اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرتا ہے اللہ پاک اسے ذلیل و رسوا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا ما ہم ببالغین، نہیں ہے یہ اس تک پہنچنے والے۔ ہاں آپ کا کام ان کافروں کے مقابلے میں کیا ہے؟ چوتھا کام فرمایا فاستعذ باللہ، کتنا ہی طاقتور دشمن کیوں نہ ہو آپ اللہ کی پناہ لے لیجیے، اللہ کی پناہ میں آ جائیے۔ تو کتنے کام ہو گئے جی؟ 4۔ پہلا کام صبر، دوسرا کام گناہوں پر معافی، تیسرا کام اللہ کی حمد تسبیح، اور اس میں سب سے بہتر صورت نماز کی ادائیگی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت، جو بھی ذکر ممکن ہو وہ کرتے رہیں۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ ہمیشہ شیطان کا ذکر آئے تب بھی قبرستان سے گزرے، چونکہ جنات کی آواز گاہ ہے، گندگی کی جگہوں پر جنات کا ڈیرا ہوتا ہے، بعد میں رونے کی بجائے بچوں کو کچھ ہو گیا، فلاں کو کچھ ہو گیا، اس سے بہتر صورت یہ ہے کہ ایسی جگہوں سے گزرے تو اللہ کا ذکر کریں، اعوذ باللہ من الشیطان، انشاءاللہ کوئی چیز بھی جو ہے وہ تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ تو چوتھا کام اللہ سے پناہ طلب کرنا۔ فرمایا انہ هو السمیع البصیر، اس اللہ سے پناہ مانگیں گے تو وہ آپ کی بات سننے والے بھی ہیں اور آپ کے حال کو دیکھنے والے بھی ہیں۔ اللہ پاک کامل ایمان اور موت والی موت نصیب فرمائے۔